تعویذ کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عرف عام کے اندر جو تعویذ کا مطلب ہم لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی شخص قرآنی آیات لکھ کے یا کوئی چیز لکھ کے اس کو اپنے بازو کے اوپر باندھتا ہے یا کسی جسم کے گلے کے اندر ڈال لیتا ہے یا کسی اور جگہ پہ اس تعویذ کو استعمال کرتا ہے جو باقاعدہ ایک شیپ کے اندر مشہور و معروف ہے، اس کو ہم تعویذ کا نام دیتے ہیں۔ لیکن تعویذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پناہ مانگنا، قرآنی آیات اور اللہ کے اسماء مبارکہ کے ذریعے اگر کوئی شخص اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے تو اس کو عرف عام کے اندر تعویذ کہا جاتا ہے۔ اب تعویذ کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل، بعض صورتوں کے اندر تعویذ کا استعمال کرنا یہ ناجائز ہے بلکہ حرام ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر تعویذ کا استعمال کرنا یہ جائز ہے اور اس کے کسی لحاظ سے بھی اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کے اندر وہ نازل فرمایا ہے کہ جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اب یہاں سے اس بات کا ہم سب کو بخوبی علم ہو جانا چاہیے کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ قرآن حکیم کو شفا کہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا لیکن جو لوگ ظالم ہیں، ظالمین کے لیے یہ خسارے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ قرآن حکیم کی آیات کا استعمال کرنا، قرآن حکیم کے اندر لکھی گئی آیات کے ذریعے اپنا روحانی علاج کرنا یا کسی مرض کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ کسی لحاظ سے بھی اس عمل سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ جس کو بخاری شریف کے اندر بھی لکھا گیا ہے، مسلم شریف کے اندر بھی لکھا گیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ ابو داؤد کے اندر بھی لکھا گیا ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو وہاں ایک جس جگہ پہ آپ نے پڑاؤ فرمایا اس علاقے کا جو سردار تھا اس کو ایک جو ہے وہ زہریلے بچھو نے کاٹا، وہ اس درد کے اندر تڑپ رہا تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس پہ دم فرمایا اور اس کو شفا مل گئی۔ اس نے اس جو ہے وہ عمل کے بدلے آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ کیا ہم اس دم کے بدلے نظر نیاز یہ لے سکتے ہیں، یہ ہدیہ قبول کر سکتے ہیں یا نہیں قبول کر سکتے۔ جب وہ مدینہ شریف کے اندر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آگے سے یہ جواب عنایت فرمایا کہ ابو سعید خدری تو یہ بتا کہ یہ جو تم نے سورہ فاتحہ کا دم کر کے اس پہ جو ہے وہ پھونک ماری ہے یا اس کو یہ شفا ملی ہے، تجھے یہ کس نے بتایا تھا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کی تعلیمات کا حصہ ہے اور میں نے آپ ہی سے یہ عمل مبارک حاصل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس میں سے میرا حصہ بھی مجھے دینا پڑے گا۔ اب یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مقامات کے اوپر یہ اس لیے ارشاد فرماتے تھے کہ صحابہ کو اس چیز کے استعمال کرنے کے اندر کوئی شک نہ رہے۔ اب یہاں ایک بات جو ہے وہ ہمیں اس کا بخوبی علم ہو گیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس پہ دم فرمایا۔ اب قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کے کسی پہ دم کرنا، اس کو کسی لحاظ سے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ مجھے اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس بات پہ تو یقین رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ڈاکٹر نے علاج کیا، میڈیسن دی اور ان کی وجہ سے مجھے شفا مل گئی، وہ روحانی علاج کے لیے یا جسمانی علاج کے لیے اللہ کی آیات کے اوپر ان کا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیوں روکتے ہیں؟ یہاں پر بھی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس تعویذ والے نے مجھے شفا دی ہے یا اس تعویذ نے مجھے شفا دی ہے، تو لازماً وہ شخص شرک کر رہا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا اللہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن اللہ نے سبب کوئی نہ کوئی چیز بنائی ہوتی ہے۔ آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں،
تو آپ کا ڈاکٹر کے اوپر یہ یقین نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر نے مجھے شفا دی ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر ایک سبب بنا ہے، وہ میڈیسن ایک سبب بنا ہے، مسبب الاسباب اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہاں تعویذ کے اوپر، دم کے اوپر جب ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے اسے لکھ کے اپنے جسم کے کسی حصے پہ باندھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارا اگر یہ عقیدہ ہو کہ اس تعویذ نے مجھے شفا دی ہے یا اس جو روحانی علاج کرنے والے نے مجھے شفا دی ہے، بالذات شفا دی ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سبب بنا ہے اللہ کا قرآن، یہ سبب بنا ہے مجھے جس نے یہ دم کیا ہے، یہ سبب بنا ہے جس نے مجھے یہ تعویذ لکھ کے دیا ہے، حقیقی طور پہ شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو وہاں پہ کسی قسم کا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کے اوپر مزید انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اب تعویذ اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو کیا اس تعویذ کے ساتھ وہ بیت الخلا کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بالکل اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ تعویذ جو ہے اگر لے کے بیت الخلا کے اندر نہیں جا رہا یا وہ جا رہا ہے تو ہر دو صورتوں کے اندر ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگر ممکن ہے تو احتیاط کرنی لازمن ہے، جو ہے وہ لازمن کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص پہن کے بیت الخلا کے اندر چلا بھی جاتا ہے تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں ہے، ہم اس کو تعویذ ہی کہیں گے، اس کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح آج کل موبائل فونز ہیں، موبائل فونز کے اندر جو ہے وہ آپ نے موبائلز کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پورے قرآن جو ہے وہ احادیث کی سیاستہ کی کتب، اسلامی لٹریچر، یہ سارے کا سارا قرآن کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، مختلف ایپس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہم اسے لے کے بیت الخلا کے اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو جس طرح سے موبائل کے اندر اگر آپ پورا قرآن بھی رکھ لیں تو اس کو آپ ہر جگہ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح تعویذ کو اگر کسی چیز کے اندر بند کر کے، حبائل کے اندر بند کر کے اس کو حفاظت کے ساتھ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ اس تعویذ کو بازو پہ، گلے پہ، کسی جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس تعویذ کے اندر شرکیہ جو ہے وہ عبارات نہ ہوں، بتوں کے نام اس کے اوپر درج نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعویذات سے منع فرمایا تھا ان کے اندر وہ لوگ بتوں کے نام لکھ کے اپنے گلے میں لٹکاتے تھے۔ شرکیہ جملے، کفریہ عبارتیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کے جو کلمات ہوتے تھے وہ لکھ کے بطور تعویذ استعمال کرتے تھے۔ لیکن قرآن کو بطور شفا سمجھ کے اپنے گلے کے اندر بطور تعویذ استعمال کرنا یا اسے پڑھ کے دم کرنا، اس سے کوئی بھی شخص جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ منع نہیں کر سکتا۔ اس لیے تعویذ کا استعمال کرنا جس کے اندر خیر کے کلمات لکھے ہوں، اسماء مبارکہ لکھے ہوں، قرآن کی آیات لکھی ہوں، وہ جائز ہے، کسی لحاظ سے بھی اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔